بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پروگرام طلب خیر استخراج قرآن، آپ کی زبان میں استخارہ تو چینج کیا تھا، مگر مجبوری پھر بن گئی، کچھ ایسے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے میسیج ملنے کہ آپ کا کام تو استخراج قرآن استخارہ تھا ہماری مشکلات کو، تو آپ میں نے کہا ان لوگوں کو یہی میری درخواست ہے، یہی میری عرض ہے، یہی میری گزارش ہے۔ دیکھیے اب میں مجموعی طور پہ قرآن کریم سے اب جیسے جتنے آپ کل پرسوں ترسوں کے پچھلے ایپیسوڈ دیکھ لیجئے گا، اس میں مجموعی طور پہ لوگوں کے مسائل کے لیے قرآن کریم سے آیات قرآنی ہیں جی، ٹھیک ہے، جس میں آپ اپنے سارے مسائل کا علاج پائیں گے، بیمار شفا پائے گا، رزق لینے والا رزق پائے گا، باہر جانے والا اپنے سفر وسیلہ ظفر کی راہ تلاش کر پائے گا اور آپ کے معاملات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں غور کریں، آپ غور کریں گے نا جب وہ آپ یہ کہ چلیں آج میں کیا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو ضروری تھے میرے، اس میں سے میں نے چند ایک اٹھا لی ہیں۔ طیبہ بی بی ہیں، پوچھتی ہیں میری بیٹی سنتی ہے بولتی نہیں، بول نہیں سکتی، 5 سال کی ہے۔ بی بی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آپ نے ایسے کرنا، چنے اور منقع لے لینے ہیں، یقیناً وہ چبا لے گی، 5 سال کی بچی ہے آپ کی جی وہ۔ تو آپ نے کہا کہ پاپا پاپا یہ لفظ کہہ لیتی ہے تو بول نہیں سکتی پوری جی وہ، تو انشاءاللہ یہ بچی بولے گی خداوند کریم کے فضل و کرم سے، جیسے جیسے تھوڑی سی ایج بڑھے گی نا، یہ 10 سال میں اس پہ آ جائے گی۔ منقع اور چنوں پہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے وہ بچی کو دے دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، دن میں 2 3 4 مرتبہ، یہ جاری رکھیے گا، اسے روکیے گا نہیں، اور کسی وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ خالق کا معجزہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا، جس میں اسم ہے ایسے کہ وہ ظاہر ہو جائیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی صفدر حسین صاحب، میرا بچہ 2.5 سال سے بیمار ہے، دعا بتا دیں اور دعا بھی کر دیں جی، اللہ تعالیٰ تندرستی دے، شفا دے، واسطہ جناب امام حسن علیہ السلام کی بیٹی شریفہ بنت امام حسن کا، آپ نے انہی کے حوالے سے بات کی ہے، تو خدا بندہ کریم انہی بی بی کے توسل سے وہ بی بی شفا دے آپ کے بچے کو۔ ہاں، سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہے نا، وہ کوشش کیجئے گا جب آپ بیٹھا کریں بچے کے پاس، تو اس وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ کے نا جی پانی پہ دے دیا کریں، دودھ پہ دے دیا کریں، کسی جوس پہ دے دیا کریں، اور جو بھی بچے کے پاس آئے اسے یہ کہہ دیں، جو والدہ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہے، جو آپ بھی خود نا، تو 41 مرتبہ سیدھا ہاتھ پکڑ کے سورہ فاتحہ، انشاءاللہ تعالیٰ جو مرض اور جو اس میں آپ نے لکھا ہے وہ شفا ملے گی، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کیا؟ سورہ فاتحہ، حضور کا فرمان ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یہ مردے کو بھی زندہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس جاوید صاحب، گلے کے کینسر ہے، علاج کروایا ہے، اب گلے میں ہلکا سا ایک دانہ سا اوبر آیا ہے۔ بھائی ایسے کیجئے گا، سورہ رحمان کو گلے پہ ہاتھ رکھ کے خیال رکھیے کہ دانہ کہیں بڑھ نہ جائے، کیونکہ ایسا واقعہ ایک ابھی میرے اس میں علم میں آیا ہے کہ وہ دانہ بڑھتے بڑھتے پھوڑا بن گیا جی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خیال رکھیے گا، اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے گا، اور ان سے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ رحمان گلے پہ ہاتھ رکھ کر یہ آپ نے پڑھنی ہے جی، 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز فجر میں، نماز عصر سے پہلے یا ظہر سے پہلے، یا نماز مغرب اور عشاء کے درمیان جی۔ آگے رضیہ بی بی ہیں، انہوں نے پہلے بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس آپ کے عزیز و اقارب گردوں کی تکلیف ہے، گردے ناکارہ ہونے کے لیے جی، رضیہ بی بی میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ آپ کے کوئی فیملی میں، آپ کو پاکستان میں تو اب لا ہے نا، خونی رشتہ دار دے تو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گردوں کے ڈائلسس سے میں ہر وقت تکلیف میں رہتی ہوں، رات جو ہوتی ہے میرے پہ قیامت آتی ہے کہ میری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ بی بی یہ چیز آنی تو تھی، میں وظیفہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، پہلے جو وظیفہ ہے جو دیا تھا، مجھے یاد نہیں کیا دیا تھا، اسے جاری و ساری رکھیے گا۔ اب میں رات جب تکلیف ہو تو اسے تصویر لے کے یہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ واحسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سدا آباد رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھیے گا، اور ان دکھ درد کے مارے لوگوں میں اس پروگرام کو شیئر کیجیے گا، ان تک پہنچائیے گا، اور خدا بندہ کریم آپ کا یہ صدقہ جاریہ قبول کرے گا، اور ان تک یہ چیزیں پہنچی تو وہ جب رابطے میں آئیں گے تو میں قرآن سے ان کی خدمت جو ہوئی میں وہ کرتا رہوں گا۔ والسلام، دعا گو جی۔